السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ گھر حالات میں تمہارا ای بک کی ایپیسوڈ 3 آ گئے ہیں، جو سب کو پیسے دے کر پڑھنے کو مل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو فری میں مل رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چشمہ گل کی زندگی تو جیسے ایک دن طوفانوں کی زد میں آ گئی تھی۔ نہ اس خاص وقت میں اس کے جان سے عزیز ماں باپ ساتھ تھے، نہ ان کی دعائیں۔ وہ کس کس بات پر روتی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھر فیصلہ کر ڈالا تھا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار اس کی زبان سے لفظ ادا ہوئے تھے اور زندگی بھر کے لیے خلیل حاکم کی ہو گئی تھی، مگر کیا واقعی یشما گل نہیں جانتی تھی کہ جس کھائی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ انہیں کس جہنم میں دھکیلنے والا ہے۔ اگر جان جاتیں تو کبھی یہ فیصلہ نہ کرتیں۔ دوسری طرف خلیل حاکم تو ایسے تھے جیسے قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اپنی پہلی چاہت، اپنی پہلی محبت کو وہ اپنا بنا چکے تھے، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ وہ پہلی محبت پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر یشما گل سے مل کر یہ جانا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے اور اس میں گرفتار ہونا کیسا میٹھا درد ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت مل جانے پر سرشار تھے، اس بات سے انجان کہ محبت کرنے اور محبت نبھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا وقت پڑنے پر محبت کا حق ادا کر پائیں گے وہ؟ یہ ان کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا جہاں وہ یشما گل کو لے کر آئے تھے۔ یشما گل بیڈ پر بیٹھے بے چینی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سمیت انگلیاں مروڑ رہی تھیں کہ کہیں خلیل حاکم کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو گئی۔ پتہ نہیں اس سب میں ان کی مرضی شامل تھی بھی یا نہیں۔ یہی بات انہیں کھائی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی طور خلیل حاکم کی برابری نہیں کر سکتی تھیں۔ کہاں وہ ایک غریب کی بیٹی، اور کہاں وہ حسن کا دیوتا امیر شہزادہ۔ خلیل حاکم کے دستک دے کر آنے پر ان کا دل پھڑپڑا کر رہ گیا، دھڑکنیں گویا سر پر دوڑنے لگی تھیں، جبکہ دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس لڑکی سے آج ملاقات ہوئی وہی میری بیوی بن جائے گی۔ انہوں نے شوخ لہجے میں یشما گل کے پاس بیڈ پر بیٹھتے انہیں چھیڑا، جو ان کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے چکی تھی۔ میں کسی بھی لحاظ سے آپ کے قابل نہیں۔ آپ نے مجھے اپنا نام دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جو یشما گل مرتے دم تک نہیں بھولے گی، اور مرتے دم تک آپ کی وفادار رہے گی۔ اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر کہا تو خلیل حاکم کے اس کے رونے پر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یشما گل، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میں نے اپنی زندگی میں اپنی پوری رضامندی سے شامل کیا ہے، نہ صرف اپنے پورے دل کے ساتھ، جبکہ اس میں میری پسندیدگی بھی شامل ہے۔ خلیل حاکم نے فوراً ایک ہی بات میں ساری دلیلیں دیتے یشما گل کے سارے دل کے وسوسے ختم کر گیا تھا۔ جبکہ یشما گل انہیں منہ کھولے دیکھنے لگی تھی، وہ ان کی معصومیت پر مسکرا کر رہ گئی۔ یشما گل، میں نے آپ کو اپنی زندگی میں اپنی شریک حیات کے طور پر بہت سوچ سمجھ کر شامل کیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کروں گا کہ کبھی کوئی تکلیف آپ کو چھو کر بھی نہ گزر پائے، بلکہ ہر سرد و گرم سے آپ کو بچا کر رکھنا میرا فرض ہے۔ میں آپ سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کروں گا۔ خلیل حاکم نے یشما گل کی مخملی سفید ہاتھ کی پشت کو اپنے سلگتے لبوں سے چھو کر کہا تو ان کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں، جبکہ گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گئے تھے۔ کیا آپ اپنی بات پر قائم رہ پائیں گے؟ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ خلیل، آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ یشما گل نے دلچسپی سے ان کا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح ہلاتے ہوئے کہا، جس پر خلیل ان کی بچکانہ حرکت پر مسکرا دیے۔ ان کے دن عید تھے تو راتیں شب رات گزر رہی تھیں، کیونکہ انہیں اتنی حسین اور خدمت گزار بیوی جو ملی تھی۔ میرے گھر میں میرے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا کبیر حاکم، جو میرا بہت زیادہ لاڈلا ہے، اور رہی بات ان کی بیوی مرحا کی تو اسی سال ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ کبیر 5 سال کا ہے، چھوٹا تھا، تبھی بابا نے ان کی اپنے بھائی کی بیٹی کی شمع سے کروا دی، اور بہت جلد میں پھر سے چاچو بننے والا ہوں۔ اور بھائی صاحب کے علاوہ میری ایک ہی لاڈلی بہن ہے عریج، 2 سال پہلے اس کی بھی شادی ہو گئی، اور ماشاء اللہ سے اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ عائشہ اور علینا میری لاڈلیاں ہیں۔ میری بہن یقیناً تمہیں دیکھ کر پاگل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ شادی سے دور بھاگنے والا خلیل حاکم نہ صرف شادی کر چکا ہے، بلکہ گھر والوں سے چھپ کر اپنی محبت سے شادی کر چکا ہے۔ وہ یقیناً گھر سر پر اٹھا لے گی، لیکن تمہارے آنے پر سب سے زیادہ خوش وہی ہوگی۔ ان کی بات پر وہ بہت خوش ہو گئی تھیں، کیونکہ انہیں بہت جلد ایک گھر ملنے والا تھا۔ کیا واقعی؟ حال غزل آج جامعہ کے لیے لیٹ ہو گئی تھی، تبھی نورہ کو سلواتے سناتے بازار حسن کے پچھلے حصے سے نکل رہی تھی۔ اس کا رخ پیچھے کی جانب تھا، جبکہ چل وہ آگے کی سمت میں رہی تھی۔ براق یلماشا، انڈر ورلڈ کا ڈان، جس کی ہر کالے دھندے میں پہنچ تھی۔ بازار حسن اس کا اولین شوق تھا، جہاں وہ رقاصاؤں کا رقص دیکھنے آتا تھا۔ ابھی وہ شور سے بچ کر بازار حسن کی پچھلی طرف کال سننے آیا تھا، جب اس نے بازار حسن کے پچھلے خفیہ رستے کو دیکھا، جہاں سے ایک لڑکی اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے چہرے پر نقاب کیے نکل رہی تھی، جس کا رخ پیچھے کی طرف تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چلی آ رہی تھی کہ ایک دم وہ براق یلماشا کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ تصادم بہت زوردار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی کہ براق نے فوراً سے بیشتر اپنا فولادی ہاتھ اس نازک حسینہ کی کمر میں ڈالے، اپنی باہوں میں بھرا اور گرنے سے بچایا۔
یہ سب کچھ 2 لمحوں کا کھیل تھا جو دونوں ہی نہ سمجھ پائے۔ براق نے اس کمسن حسینہ کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھ کر انہیں سبز آنکھوں میں دیکھنا قہر ڈھا گیا تھا اس پر کہ وہ زندگی میں پہلی بار شکست سے دوچار ہوا تھا، اور شکست دینے والا کوئی مرد نہیں بلکہ دوشیزہ تھی۔ اس حسینہ نے براق کی الماشا کے دل پر ایسا قرارہ وار کیا تھا کہ وہ اسی لمحے اس کا اسیر ہو گیا تھا، اور اسے اپنے بچاؤ کا ایک موقع بھی میسر نہ آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب تک اسی حسین منظر میں کھویا رہتا، جب غزل جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور وہاں سے جانے لگی۔ جب براق کی الماس نے اس کا رستہ روکا، تم بھی بظاہر حسن کی ایک طوائف ہو نا، تو پھر یہ پردہ کیوں؟ براق نے نہ سمجھی سے کہا، جبکہ اس کی بات اور لقب نے غزل کی پوری ہستی کو شعلوں کی زد میں دھکیل دیا تھا کہ وہ غصے سے اس کے قریب آتی پھنکاری، بازار حسن میں رہنے والی ہر لڑکی طوائف نہیں ہوتی، اور نہ ہم طوائف ہیں، اور طوائف خود کبھی اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی۔ انہیں آپ جیسے مردوں کی ہوس بجھانے کے لیے بیڑیوں میں ڈال کر یہاں بندی بنایا جاتا ہے، ورنہ آج بازار حسن خالی ہوتا۔ وہ ایک دم جب اس کے قریب آتی اپنی موتیوں کے جیسی چھنکار کی آواز نے پھنکاری، تو براق کا دل کیا وہ زندگی بھر اسی کی آواز کو سنتا جائے۔ اسے جاتا دیکھ وہ ہوش میں آیا، تو پھر تم کون ہو، اور اگر میں تم سے ملنا چاہوں یا تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہوں تو؟ وہ بےتابی سے بولا، جبکہ اب فریاد کرنا کبھی اس کا شیوا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو چھین لیا کرتا تھا۔ مگر غزل کے معاملے میں وہ خود کو بے بس پا رہا تھا۔ نہ تو ہم طوائف ہیں جو آپ ہمارے ساتھ وقت گزاری کریں، نہ ہی ہمارے محرم جن سے ہم کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے، تو بہتر ہوگا ہمارے رستے میں مت آئیے گا، کیونکہ ہم وہ نہیں جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے براق کو وارن کرتی اور اس کے ساتھ سے نکل گئی۔ ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ مگر غزل سر جھٹک کر چلی گئی۔ ارے غزل اپنا فون تو لیتی جاؤ۔ نورہ اس کے پیچھے اسے آواز دیتی بھاگی، تو غزل سر پیٹ کر رہ گئی، جبکہ براق کی الماشا نے زیر لب اس کے نام کی سرگوشی کی تھی، غزل۔ اس کا نام لیتے ہی براق کے تن بدن میں مٹھاس اور سرور پھیلنے لگا تھا۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ایپیسوڈ پر اچھے سے 10 کمنٹس ہونے چاہیے تاکہ کل میں ڈبل ایپیسوڈ دے سکوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔